السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیزو، اللہ پاک نے کبھی نہیں کہا کہ راستہ آسان ہوگا، لیکن اس نے یہ ضرور کہا ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ رہوں گا جو صبر رکھتے ہیں، اور ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو اس سے بعض طور پر یہ بات صاف ہے کہ مشکلات تو آئے گی، چاہے کوئی بھی کام کر لو، لیکن پھر اللہ اس کا جو صلہ عطا کرتا ہے اس سے انسان راضی ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ کو جب بھی کچھ پانا ہو تو اس کے لیے محنت مشقت کرنی لازمی ہے، اور ساتھ میں اللہ کا ذکر اور دعا کرنا بھی ضروری ہے۔ اس کے بغیر کامیابی مل ہی نہیں سکتی۔ تو آج میں آپ کو بہترین عمل پیش کرنے والا ہوں۔ عمل اتنے آسان ہیں کہ آپ لوگ آسانی سے کر لیں گے، کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ عمل مشکل وقت میں کامیابی کی چابی ہے۔ چاہے آپ کو لگے کہ میرا ہر کام بنتے بنتے رک جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے، میری تو حاجت ہی پوری نہیں ہوتی، تو ایسے وقت میں یہ عمل کر لیں، اور پھر اللہ سے جو چاہیں وہ مانگیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گا۔ پیارے عزیزو، یہ عمل آسان اور چھوٹے ہیں، لیکن قسمت بھی بدل دیتے ہیں۔ تو یہ عمل صرف آپ ہی نہ کریں بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی ضرور بتائیں۔ پیارے عزیزو، تو سب سے پہلے عمل نمبر 1۔ اب یہ عمل دنیا کے کسی بھی نیک جائز حاجت یا مراد پوری کرنے کا سب سے آسان، صرف 3 دن کیا جانے والا عمل ہے۔ آپ کو جب بھی لگے کہ مجھے میری یہ مراد پوری کرنی ہے، تو آپ اس عمل کے ذریعے اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ آپ کا مقصد پورا ضرور ہوگا۔ اگر یقین نہیں آتا تو صرف 3 دن یا تو زیادہ سے زیادہ 7 دن عمل کر کے دیکھیے گا، آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا۔ تو اس عمل کو رات میں عشاء کی نماز کے بعد کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، صرف 20 منٹ لگتے ہیں عمل کرنے میں۔ تو سب سے پہلے آپ عشاء کی نماز ادا کر لیں، اس کے بعد یا تو پھر پوری رات میں کسی بھی وقت باوضو ہو کر کعبہ شریف کی طرف رک کر کے کھڑے ہو جائیں، اور پھر سب سے پہلے 2 رکعت نوافل نماز صلاۃ الحاجت کی نیت سے ادا کر لیں۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے اس کو پورا کرنے کی نیت سے آپ عام نوافل نماز کی طرح یہ 2 رکعت نوافل نماز صلاۃ الحاجت کی ادا کر لیں۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہیں جا نماز پر بیٹھ کر اول اور آخر 111 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ کر درمیان میں قرآن پاک کے پارہ نمبر 29 کی سورہ جن، یہ والی سورہ کو ایک کے بعد ایک پل ملا کر صرف 7 مرتبہ پڑھ لیں، اور پھر آپ کی جو بھی مراد ہے اس کے لیے دل کھول کر دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اسی طرح یہ عمل لگاتار 3 راتیں یا تو پھر زیادہ سے زیادہ 7 دن تک کر لیں۔ آج تک ہزاروں لوگوں نے اس عمل سے اپنی دلی مرادیں اس کے ذریعے پوری کی ہیں۔ یہ بڑا ہی آسان لیکن فوراً حاجت پوری کرنے کا وظیفہ ہے۔ اس عمل میں پڑھی جانے والی سورہ جن یہ چھوٹی سورہ ہے، اس میں صرف 28 آیتیں، ایک بار پڑھنے میں صرف 2 منٹ ہی لگتے ہیں۔ آپ قرآن پاک میں دیکھ کر یا تو کسی بھی منصورے میں دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 2، اب یہ وظیفہ بھی بہت ہی پاورفل اور کامیاب کسی بھی حاجت اور مراد کو پورا کرنے کا عمل ہے۔ آپ کو جب بھی لگے کہ میں ہر کام میں ناکام ہو جاتا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہو رہی، یا آپ کا کوئی کام بن نہیں رہا یا بگڑ جاتا ہے، یا کوئی بھی حاجت جیسے رزق، دولت، نوکری، شادی یا گھر کی مراد ہے، تو اس سے ضرور کر لینا۔ اگر آپ کوئی اپنی پسند کی شادی کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی۔ تو یہ عمل بھی آپ کو رات میں عشاء کی نماز کے بعد پوری رات میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن فجر کی اذان سے پہلے پہلے کر لینا ہوگا۔ تو سب سے پہلے آپ اپنی حاجت کی نیت سے 2 رکعت نوافل نماز صلاۃ الحاجت کی ادا کر لیں۔ عام نماز کی طرح ہی آپ کو یہ نماز ادا کر لینی ہے، اور پھر وہیں جا نماز پر بیٹھ کر ہی اول اور آخر 11 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ کر درمیان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ 2 مبارک یا کریم یا قدیر کی 11 تسبیح پڑھنی ہے، یعنی یہ دونوں نام ایک ساتھ ملا کر 1100 مرتبہ پڑھنے ہیں، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا کریم یا قدیر، یا کریم یا قدیر۔ اس طرح آپ کو 1100 مرتبہ یہ دونوں نام پڑھنے ہیں۔ بس پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگیں۔ بس اس طرح یہ عمل کرنا ہے، لیکن اس عمل کو 11 دن لازمی کرنا ہے، اس میں ایک دن بھی چھوڑنا نہیں ہے۔ خواتین یہ عمل اپنے حیض کے دنوں سے پاک صاف ہو جانے کے بعد ہی شروع کریں تاکہ کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو یہ دونوں عمل ہیں تو بہت ہی آسان، لیکن کسی بھی حاجت یا مراد کو پوری کرنے کے لیے بڑے مشہور ہیں۔ آپ ایک بار اس عمل کو شروع کر لیں، آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا
چاہے کوئی بڑی سے بڑی مشکل حاجت بھی ہوں گی تو آپ اس عمل سے پوری کر سکتے ہیں۔ تو آپ یہ دونوں عمل میں سے جو چاہیں وہ ایک عمل کر سکتے ہیں، یا آپ چاہیں تو ایک کر لینے کے بعد دوسرا بھی کر سکتے ہیں۔ پیارے عزیزو، ویڈیو اچھی لگے تو آگے دوستوں میں شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔